حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، تو یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی۔ مسجد مکمل ہو گئی، سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ یتیم بچے ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے۔ وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے۔ ان کو جائیں، رات کو جائیں، کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، تو پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبو۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا۔ حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی۔ جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے، تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا۔ اور اکثر یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد میں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، تو کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے، اس بلب کو آپ چینج کر کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا کہ فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دے، کوشش کریں مسجد کے آپ قریب آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں، انہوں نے نا سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا۔ اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے، فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی، اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے، مکمل۔ خاص
حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی، مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے، مسجد نبوی کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا، فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل۔ حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے کہ گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے، مسجد میں آیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اب جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، لہذا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا، وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی۔ اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں، دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے، مجھے کیا لینے دیں، اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی، اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کافروں کے ساتھ معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے، اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر۔ ہماری سیاست پاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی، تب یہ مسجد کے اندر تھی، وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے، بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا۔ امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی، مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے، مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی، جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے، پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، تو فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، کی کیا پوزیشن ہے، ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی، مسجد اسے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں۔ فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، مسجد کی وہ صف روتی ہے، اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا۔ کسی کو بیٹے رو رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں، کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا، مسجد کا نمازی، اس کے لیے مسجد کی صف، مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے۔ مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا، مجھے بتلاؤ۔ جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی، پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے، اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی ہے، لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے، بالکل اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں، بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے جو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ
کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی۔ میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا، کچھ دن ہوئے، میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے، مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں تاکہ جھاڑو دیں۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے۔ خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے، اٹھ فریدا ستے جھاڑو دے مسیت، تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری، مسجد کی صفائی کر۔ لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا۔ امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں، کہتا ہے واکر خرید لو، پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی، صفائی کیوں نہیں کراندے؟ اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو، ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی۔ پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے، کہندے ہونا کہڑا آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی ہے کہ تسی اپنے بالا کو کرا لو۔ اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے میں کب صفائی کریں گے؟ قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے، میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے، میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے، میرا بچہ نے اسکول جانا ہوتا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ گئے توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے، جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے، اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں، ذوق بنائیں۔ قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نا کچھ مکانات خالی ہوئے، مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے۔ ان کو دور سے آنا پڑتا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے، اسے چل کے آنا پڑتا، قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی۔ حضور نے انہیں بلا لیا اور میں تم مکان خریدو تمہاری مرضی، نہ خریدو تمہاری مرضی، پر ایک بات سن لو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم 2 دفعہ حضور نے فرمایا، اس میں موجود ہے 2 دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے درگاہ سے اجر کے آنکھیں گول، حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں، رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل، ہاں تمہارے قدم لکھے، یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا، ہم دور ہی ٹھیک ہے، چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں، ہم دور سے چل کے آیا کریں گے۔ پھر یاد آ گیا کسی درویش کا، اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے، ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائی، مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا، مسجد کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط رہی۔ ایک دفعہ میں یہاں نا نماز پڑھ کے نا تھوڑا میں کبھی جب میں خود جماعت کرایا کرتا تھا شروع میں تو میں یہاں تھوڑا سا گھومتا تھا، ایک دفعہ باہر گلی میں 15-20 دنوں کے بعد ایک بابا جی کبھی آتے تھے تو 10 روپے 15 روپے بار گلے میں ڈال کے چلے جاتے تھے، تو میں نے ان کو میں جانتا نہیں تھا، 2-3 دفعہ نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا ذہن بنا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا بزرگوں آپ اکثر آتے ہیں اور 10-15 روپے آپ گلے میں ڈالتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، پھر جدھر سے آپ آتے ہیں، یا تو نا بندہ رستے سے گزر رہا تھا تو جاتی دفعہ مسجد نظر آئی تو اس نے کچھ ڈال دیا تو واپس لوٹ جاتے۔ کہنے لگے مولوی صاحب میرا ایک ذہن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے، اور میرا ذہن ہے میں غریب سا بندہ ہوں، زیادہ پیسے میں دے نہیں سکتا، تو میں نے مسجدیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں ہر مہینے ہر مسجد میں جتنی میں نے رکھ لی ہیں میں جاتا ہوں تو اپنے حصے کی نا میں اس میں جو میرے سے ہو سکتا ہے میں چھو۔ کتنا اچھا ذوق ہے، اتنی اچھی طبیعت ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہوا آپ الگ سے ایک مسجد بنائیں پٹی لگوائیں تبھی کام چلے گا؟ ان بزرگوں کے 10 روپے سے شاید پوری اینٹ بھی نہ لگتی، لیکن ایک دلچسپی کا اظہار تو ہوا نا، مسجد کے ساتھ وابستگی تو نظر آئی نا، تو آپ اپنے علاقے کی